آج کی اس نشست میں میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور دوستو، یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھا، وہ بھی حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ چند صحابہ جن کے نام ہم انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں، جنہوں نے میرے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، منہ چھوٹا بات بڑی، اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شسن القدمین، حضور کے قدم مبارک پر گوشت تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں، حضور کے قدم سب سے حسین تھے، پر گوشت تھے، حسین تھے، اور ان حسین قدموں کو صحابہ نے چوما ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا، اور آداب ملاقات بیان کرتے ہیں۔ سنیے گا، صحابہ کا یہ مزاج تھا، جب حضور سے ملاقات کے لیے جاتے تو دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ جاتے۔ حضور مرضی سے تشریف لاتے اور اپنی حاجت کہتے۔ اگر کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی تو پھر دستک دیتے، اور دستک دینے کا انداز کیا تھا؟ یہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، کہتے ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے مبارک پاؤں بھی چومے۔ اچھا، جب لب قدموں تک آئے تو شاعر نے کیا خوب لکھ دیا، وہ کہتا ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ان قدموں کو روح الامین نے بھی چوما۔ معراج کی شب جب جبریل 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے تو عرض کیا، مالک کیا حکم ہے؟ تو فرمایا، چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گے، بڑوں کے پاس آؤ، بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آؤ۔ قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا، یا جبریلو قبل قدمہ ہے، قبل باب تفعیل سے ہے، اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ یہاں قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، یہاں قدمہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک قدم کی نہیں، دونوں قدموں کی بات ہے۔ تقاضا ایک بار کا نہیں دوست، بار بار کا ہے کہ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ یار کافوری ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور یہ مبارک قدم، شاہ جی اگر یہ بند ہو جائے تو تھوڑا شور کم ہو جائے گا۔ اور سنیے گا، یہ مبارک قدم اگر زمین کو ٹھوکر مارے، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی تو حضور سے عرض کرتے، حضور میرے پاس پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ تو حضور سواری سے نیچے تشریف لائے،
وہ دھارابا بقدمہ الارض، حضور نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے پانی پیا اور پھر میرے نبی نے اس بہتے ہوئے چشمے پر اپنی مبارک ایڑی رکھی تو وہ چشمہ تھم جاتا ہے۔ یار یہ مبارک قدم اگر احد کی چھاتی پر آئے تو احد جھومنے لگے، تو حضور فرماتے ہیں کہ احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک صدیق، ایک شہید اور دو، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اور یہاں سید اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا ویکار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یار یہ مبارک قدم پھر ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں رکیے گا دوست، محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں دوست، کبھی عمل سے ہم نے ثابت بھی کیا؟ میرے نبی تو ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ ہم پچھلے پہر آئے، ہم نے مصلی بچھایا، ہم نے پیشانی اس کے حضور جھکائی، اپنی نیاز مندیاں اس کے حضور پیش کی۔ معذرت سے کہوں گا آج ہمارے قدم کن راہوں پہ ہیں؟ چونک چبارے پھٹے ہی آباد کیے۔ محبت ہم سے تقاضے چاہتی ہے، میرے کریم کے قدم اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھی، نہایت نرم و نازک۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کیسی تھی، سنیے گا۔ امام احمد ماہرش کابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرے کا احرام باندھا، رات کا وقت تھا، فَنَظَرْتُهُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، تو کہتے ہیں میری نظر حضور کی مبارک کمر پر پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن اساکر بیان کر دے مکہ میں قحط پڑا، لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہتے کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی یار، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا اور پھر میرے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا، پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگیں، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا، سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور میرے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا یار، کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ حضور کیا عرض کرتے، اللہ میری آرزو ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں یار، بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گالی دیتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ۔ اور حضور کانا اکثرہم خبزا شعیرا، حضور اکثر جوں کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں مل کر جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا، سنیے گا۔ جبریل علیہ السلام نے جب معراج کی شب حضور کا دل دیکھا نا تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔
अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, वितर पढ़े बगैर सो जाते हैं। तहज्जुद के वक़्त बेदार हुए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने अर्ज़ किया हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती? तो मेरे नबी फरमाते तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, फरमाया आयशा मेरी आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक कैसे थे? हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान मुनासिब सा फासला था। अच्छा, हुजूर कभी कभी कंधों से चादर उतार देते थे, फ़कअन्नहु सबीक़तु फ़िद्दा, तो वो इस तरह होते जिस तरह चांदी के ढले हों। सुनिएगा, हुजूर के मुबारक कंधों का तज़किरा है। मक्का फ़तह हुआ, मैं अजमालन तज़किरा करके हुजूर के कंधों का तज़किरा करता हूँ। हुजूर 10,000 का लश्कर लेकर के मक्का आए और फातेह बन के आए। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने भी अर्ज़ किया ना कि मेहरबानी फरमाए, तो फरमाया मन दाखिला दारा अबी सुफियान फ़हुव आमिनन, जो तेरे घर में दाखिल होगा अमान दी जाएगी। अर्ज़ की घर तो छोटा है, फरमाया कुंडियाँ बंद कर ले, हथियार फेंक दे। आम माफ़ी का ऐलान है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, दुश्मन लाइन में खड़े हैं। फरमाया आज के दिन कोई मुआखज़ा नहीं, आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाया मैं मोहम्मद तुम सबको माफ़ करता हूँ। यार उस्मान बिन तलहा जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए ना, तो हुजूर की आरज़ू थी कि मैं हरम काबा में अल्लाह के हुजूर अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करूँ। चाबी मांगी तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी देने से इनकार किया। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बातें हैं। आज हुजूर फातेह बन के आए, उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया, फरमाया मैंने तुम्हें कहा था कि एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। चाबी ली गई, हुजूर हरम काबा में दाखिल हुए। यार काबे का कलीद बरदार होना, काबे की नौकरी को छोटी नौकरी है, ये सहाबा की आरजू थी। हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए, उस्मान बिन तलहा को बुलाया, चाबी हाथ में थमाई, फरमाया तुम्हारे ही पास रहेगी। और वो चाबी आज भी हजरत उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास है। तो करीम का ये करम है। यार आप फातहीन को पढ़ के देखो, नेपोलियन बहुत बड़ा फातेह है और वो बस्तियां उजाड़ देता था, लेकिन मेरे नबी जब फातेह बन के आए ना, रावी लिखता है कि मेरे नबी की पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई थी। इस आजजी और इनकिसारी से मक्का में दाखिल हुए। आइए हुजूर के अब कंधों का तज़किरा सुनिएगा। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जाओ और ये बुत उतारो। मौला कायनात ने बुत उतारे, नीचे उतरे, मुस्कुराने लगे। हुजूर ने मुस्कुराने की वजह पूछ ली कि अली मुस्कुराए क्यों? अर्ज की हुजूर जब मैं आपके कंधों पे सवार हुआ तो मैं इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, चाहता तो आसमान को छू लेता। अर्ज की हुजूर मैं इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं, हंसा इसलिए हूं, मुस्कुराया इसलिए हूं कि मुझे चोट नहीं लगी। तो मेरे नबी फरमाते चोट लगे किस तरह? तुम्हें चढ़ाने वाले मोहम्मद थे और उतारने वाले जबरील थे। चोट लगे किस तरह? चोट लगे किस तरह? तुम्हें चढ़ाने वाले मोहम्मद और उतारने वाले जबरील थे। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर नबूवत कहाँ थी? सुनिएगा, इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक कैसे थे? हुजूर के बाजू अजीम थे। हुजूर नमाज इस्तिस्का के लिए खड़े हैं, हुजूर ने यूं हाथ आगे बढ़ाया, पीछे कर लिया। खिलाफ आदत अमल नमाज में देखा तो हुजूर से सवाल किया साहबा ने कि हुजूर आज आपने हाथ आगे बढ़ा के पीछे क्यों किया? तो फरमाया कि जन्नत में खजूर के दरख्त पे खजूरों का एक खुशा लटक रहा था। फरमाया मेरा जी चाहा कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊं। मेरे नबी फरमाते अगर मैं तोड़ लाता तुम क़यामत तक खाते रहते, खत्म ना होता। मैंने कहा चलो जन्नत में ही सही। ओ भाई, मेरा और आपका हाथ यहां तक गया और हमारी निगाह का आलम कमाल ये चौथे आसमान पे जाती है। यार जिस नबी का हाथ जन्नत में जाए, और जन्नत है कहां? ये सिदरातुल मुंतहा के कहीं आसपास जिस नबी का हाथ जन्नत में जाए, उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा? और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक कैसे थे? हुजूर के हाथ पुर गोश्त थे। और अम्मा हलीमा फरमाती मोहल्ले में कोई बीमार होता ना तो मैं हाथों का धोवन देती तो अल्लाह ताला बीमार को शिफा अता फरमा देता था। और उंगलियां मुबारक कैसी थी? खुशनुमा और कवि थी। सुनिएगा, हदैबिया के मुकाम पर 1500 सहाबा थे, पानी की जरूरत थी, तो मेरे नबी बर्तन में अपनी उंगलियां रखते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। सहाबा ने पानी भी पिया और वजू भी बनाया था। अच्छा सुनो यार, ये वही उंगलियां हैं, यूं उठे तो चांद कदमों में आए, सूरज असर के वक्त पे पलट जाए, ओ सुकियां खजूरा उगा जानदा ए, ओ गुंगियां थी गल्लां करा जानदा ए, ओ पत्थरां थी कलमे पढ़ा जानदा ए,
कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कैसा था? एतदाल और मौजूनियत के साथ बड़ा था, और जो बड़ा सर होता है वो कामिल अकल की दलील होता है। शीमा बिनते हलीमा आप फरमाती, मैंने बरकान के मुकाम पर अपने वीर मोहम्मद के सर पर बादल को साया करते देखा था। जब वो सैर को जाया करते, बादल उन पे साया करते, उनसे प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और मेरे करीम की मुँह मुबारक कैसे थे? न गंगरेले थे, न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि बैन बैन थे। और बालों की दराजी कभी निस्फ कानों की लो तक, कभी शहमाता उजू नहीं, कभी कानों की लो तक, कभी कभी कंधों को छू जाते। और मेरे नबी फरमाते, जिसने मेरे एक बाल की भी तौहीन की उस पर जन्नत हराम है। और यार साहबा तो हुजूर की जुल्फों का एक बाल जमीन पे गिरने नहीं देते, संभाल के रखे हुए थे। उम्मे सलमा ने तो घर में शफा खाना खोला था। आप फरमाती, मोहल्ले में कोई बीमार होता तो मैं पानी में भिगो के देती, अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देता था। और हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मेरे रसूल ने दिया, आपकी टोपी में मुँह मुबारक थे, जिस मैदान में उतरते हैं फतह का झंडा गाड़ के निकलते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक कामिल और अकमल थे। हुजूर फरमाते, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्मऊन। फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम, और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। यार हजरत मैमूना फरमाती हैं, तहज्जुद का वक्त है, हुजूर ने 3 दफा फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने अर्ज किया, हुजूर किसकी फरियाद पे? तो हुजूर फरमाते, राजिज ने मुझे मक्के से पुकारा है। मैंने उसे कहा, मैं तेरी फरियाद के लिए आ रहा हूं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हमारा अकीदा है, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्मान कैसी थी? सुनिएगा। हजरत अली फरमाते, अद अजल आइनैन अहदबल अशफार। अद आज उस आंख को कहते जो कुशादा और बड़ी हो, और उसके सफेद हिस्से में सुर्ख सुर्ख डोरे हो। यहां पंजाबी का शायर इसका तर्जमा कुछ यूं करता है, वो कहता, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिमें पर के सुराइयां रखियां ने। ये वो मुबारक आंखें दोस्त जिन्होंने रब का जमाल देखा है। हुजूर की आंखों के अलावा किसी आंख ने भी रब का जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, रब्बी आरिनी, बेनकाब देखना है। तो जवाब मिला था, लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हरूफे नासबा में से जब कोई हरफ मुजारिया पर दाखिल होता है ना, तो वो फेल मुस्तकबिल की अब्दी नफी करता है। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, कभी भी नहीं देख सकते। उलझाव पैदा हुआ। उम्मती अच्छा अमल करे तो उसके लिए वादे जन्नत है। सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। और जो नबी होता है ना दोस्त, वो बदरजे ओतम उसका हकदार होता है। लेकिन यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते। उलमा फरमाते, यहां कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते ये शुरू किसका तर्जुमा कर रहे हो? फरमाया, इसमें अशरउ मुकद्दर है। अशरउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। तो फरमाया यहां भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहां मुकद्दर यह है हत्ता यरानी मुहम्मद। फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। अच्छा, उन्होंने जिद की मैंने देखना है, तो फरमाया पहाड़ की तरफ देखो। और उस पहाड़ पे अल्लाह ने जाती नहीं सफाती तजल्ला का परताव डाला। कुरान कहता है, खर्रा मूसा साए का, ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। और सुनिएगा दोस्त, जब होश आया ना, तो आंखों में दीदारे इलाही का सुरमा पड़ा था। आंखें रोशन कितनी हुई, समात का शोर कितना बड़ा। 27 मील दूर गार है, और गार में काले रंग का पत्थर है, और पत्थर पे काले रंग की चींटी चलती है। अल्लाह का नबी उस चींटी को देखता भी है, और उसके चलने से जो आवाज पैदा होती है उस आवाज को भी सुनते हैं। यह दीवार है सामने, चींटी चले तो दिखाई न दे, यहां कान के पर्दे पे फेंक दो तो शोर सुनाई न दे। कलीम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और यार, मेराज की शब मेरे नबी ने सफाती नहीं जाती तजल्लियात में गुम रहे थे। बताइएगा निगाह मोहम्मद का आलम क्या होगा, बताइएगा हुजूर की समातों का आलम क्या होगा। यार, हम दीवाने तो इसीलिए कहते हैं कि मदीना तो दूर ही कोई नहीं,
फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक कैसी थी, सुनिएगा। अकनल इरनैनी लहू नूरुन यालूहु, हुजूर की नाक मुबारक बारीक ऊंची और उसमें एक नूर था, कुव्वत शाम, सूंघने की कुव्वत। सुनिएगा, मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते वहां कौन थे? हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। यार सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबिया से मुमताज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबाइन का लक़ब पाया। एजाज कैसे मिला? माँ थी, आंखों से नबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी सहाबा से फरमाते, तुम्हें जब कभी अवैस मिले तो कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना। बेटे फर्मा बरदार हों तो मुस्तजाबुद्दावात बनते हैं। सुनिएगा यार, वैसे करनी को जन्नत पे रोक लिया जाएगा और हुक्म होगा जरा पीछे पलट के देखो, हजारों नहीं लाखों होंगे और इख्तियार अवैसे करनी को दिया जाएगा। जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा, इस इशारे में जितने आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे यार, लाखों आएंगे। अवैस को इख्तियार दिया जाएगा कि इन्हें अपने साथ जन्नत में अपने साथ ले जाओ। ये माँ की खिदमत का सिला है। और सुनिएगा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक कैसे थे? हुजूर के लब मुबारक नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। आला हजरत कहते, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। और मेरे भाई, ये वो मुबारक लब हैं जो सारी ज़िंदगी आए रहे और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो इन लबों पर उम्मती 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 के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते हैं, हुजूर को बरकत नूर में उतारा गया। मैंने देखा कि लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। अजाब की आयतें उतरी, रंग मुतगय्यर हो गया। मेरे नबी मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं, शर्म मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की 2 दफ़ा ज़ियारत की है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के पड़ोस में 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर। अब तो वहाँ घर बन गए। वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते, इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? तो वो रूमी सारी गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त चौपा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस्त, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालद कसे लैलो नहार। वो कहते, इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफ़ा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है। और कहता है, मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछ लिया, वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा, जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। साहबा अंदर दाखिल हुए तो आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के अपने अल्लाह से यही कह रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजर गए, मदीना उदास, बिलाल का तड़पना, और हुजूर तशरीफ़ लाइए, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया कि उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह राज़ी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। रावी लिखता है कि सैयदा के तन पे जो रेदा थी उस पर 14 पैबंद लगे थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रेदा और उस पर 14 पैबंद लगे हुए हैं। आप जब गार की तरफ बढ़ती, साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज कर दिया, अब्बू जान देखिएगा ना, बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछाते थे, फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी फरमाते, मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। जवानों, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करते, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं।
تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ تو یہ لب ساری زندگی امتی 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 پکارتے رہے۔ بحیثیت امتی بھائی ہمارے کندھوں پہ بھی تو کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے میں اور آپ کیوں یار بھول چکے؟ اس نبی نے اتنا پیار دیا، پیار تو تقاضے چاہتا ہے، ہم نے چونک چبارے پھٹے کیوں آباد کیے؟ یار حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجیں، کام چھوڑو سجدے کے لیے آیا کرو، اپنی نیاز مندیاں پیش کیا کرو، یار دائی بن جاؤ، اچھے مبلغ بن جاؤ، خود بھی عمل کی راہوں پہ آؤ، اس کی دعوت عام کرو، یار میرے رسول راضی ہوں گے۔ تو لب ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے۔ سنیے گا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، حضور نے پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں ڈالا، منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ یار حضرت اعظم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ سنیے گا یار، آپ کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ایک شب سویا، قسمت نے یاوری کی، میرا بخت سولا، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے مجھے فرمایا ذرا قریب آؤ نا اعظم۔ کہتے میں حضور کے قریب آیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے۔ کہتے جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، حضور کا لواب دہن کیسا تھا؟ ہم گفتگو، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضور کا لواب دہن کیسا تھا؟ سنیے گا، حضرت جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور کی خدمت میں لایا گیا تو میرے نبی نے اپنا مبارک لواب دہن لگایا تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت فدیق یہ صحابی رسول ہیں، کہتے سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا، بینائی چلی گئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، آنکھوں کے دیدے ہی روشن کر دے۔ میرے نبی نے مبارک لباب فدیق کی آنکھوں پہ لگایا تو آنکھیں چمکنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں آنکھیں اتنی روشن ہوئی کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا، سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ سنیے گا، یا شیخ جزولی، بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دینے والے، لکھتے ہیں کہ میں لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں، فرماتے میں سفر میں تھا تو راستے میں میری نماز ظہر کا وقت تنگ ہو گیا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، حضرت سے ہم کلام ہو کے کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا، پوچھا کس بستی کے رہنے والے ہو؟ فرماتے اپنی بستی کا پتہ بتایا، اس نے میرا نام پوچھ لیا، شیخ کا نام بڑا تھا، بڑا معروف نام تھا، جب شیخ کا نام سنا نا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی مولانا ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے ہیں بڑی خود اعتمادی سے وہ بچی میرے پاس سے گزری، آگے کنویں پر آئی اور کنویں میں آ کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، اس بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر ہے؟ وہ کہتی صبح میں اجڑ لے کے آتی ہوں، چرا کے رات گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا، بیٹا یہ دستے صحیح کی پڑھنی ہے، میں بھی پڑھا کراں گا۔ اس نے کہا مولانا مجھے ایک بات پہ فخر ہے۔ کہا کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے نبی ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سرے راکوں آیا، اس میں میرے کریم نے اپنا لواب دہن پھینکا
تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ سنیے گا. آواز کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، خوبصورت اور بلند آواز. یہ مائک کی حاجت مجھے آپ کو ہے. ظاہر ہے لوگ زیادہ ہیں، زیادہ لوگوں تک اپنی بات، اپنا مافز ضمیر جو میں نے کہنا ہے سنانے کے لیے، اور اس میں زیادہ کردار آپریٹر کا، اور یہ بہت اچھا چلاتے ہیں، اللہ مزید برکت دے جی آپ کو. تو یہ سمجھ جانا کہ سنانے والے کا مزاج کیسا ہے. اور میں یہاں سے اگر مائک کے بغیر بولتا تو مجھے زور زیادہ لگانا پڑتا، اور ہو سکتا ہے کہ جو آخر پہ ہیں وہ کہیں کہ یہاں تک آواز نہیں آ رہی. تو اس کی حاجت مجھے ہے، آپ کو ہے. لیکن میرے نبی کی آواز کا معجزہ تھا. جس طرح قریب والا سنتا تھا جو سب سے آخر پہ ہوتا تھا، اسی طرح آواز جس طرح قریب والے کو پہنچتی تھی آخر والے کو بھی اسی طرح آواز پہنچتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہیں، اور حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بنو غن کے محلے میں، یہ مدینے سے کافی فاصلے پر ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. انہوں نے وہاں سنا، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کلام تو قریب والوں سے تھا، مخاطب تو مسجد میں بیٹھنے والوں سے تھے، لیکن کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہاں تھے، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ ہے آواز کا بلند ہونا اور خوبصورت آواز ہونا. لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. سنیے گا آواز خوبصورت کتنی. برا بن عازب فرماتے ہیں نماز عشاء کا وقت ہے، حضور کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھنے کا موقع ملا. حضور نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی. فرماتے آج تک اس کا نشہ نہیں اترا، آج تک اس کا نشہ. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، کس اللحیہ، گھنی تھی. اچھا حضور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے. اور سنو یار، حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی نہیں تھی. فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا. حضور ناراض ہوئے، جلال میں آئے. فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے، تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. سنت انبیاء ہے بھائی، سنت متواترہ ہے. تو داڑھی رکھا کرو، مبارک چہرے پہ سجایا کرو، حضور راضی ہوں گے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا. یار میرے اور آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، لیکن میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. حضور کے بدن سے خوشبو آتی. بتانا نہیں پڑتا تھا، پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں تشریف فرما. جس گلی سے گزرتے نا وہ گلی مہک اٹھتی تھی یار. اور وہ گلیاں، وہ راستے بتاتے تھے کہ حضور اس طرف سے گزر کے گئے ہیں. وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور کیا خوب لکھ دیا یار کسی نے کہ چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اور وہ کیا کسی نے خوب لکھ دیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نہ، اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. حضور کا چہرہ سونا تھا یار، جو دیکھتا تھا حضور کا ہو جائے. حضور ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے نا، مکی اور مدنی حالات میں بڑا فرق تھا. وہاں فرد وہاں سے لوگ ایمان لاتے، اور یہاں ٹولیوں کی شکل میں لوگ ایمان لاتے تھے. اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ باہم جڑ بیٹھے کہ راستہ روکا جائے. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ ابن سلام، باقاعدہ اس کو تیار کیا گیا، اور ایک لمبی فہرست سوال نامے کی خانہ ذہن میں ترتیب بھی دی گئی. اور ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اور مناظرے کے لیے یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے نبی صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرمائے، جو تعلق توڑے تم تعلق جوڑو، جو محروم رکھے عطا کرو. اس ہجوم میں یہ بھی داخل ہوئے، آگے بڑھے، اور ان کی نظر میرے محبوب کی مبارک چہرے پر پڑی. جو ہی مبارک چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کوئی سوال اعتراض مناظرہ نہیں ہوا. جب یہودیوں کو خبر ملی نا کہ عبداللہ ابن سلام نے مناظرہ نہیں کیا، کوسنے دینے لگے،
یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. سوال اعتراض کرتا, جواب ملنے پہ ایمان لاتا تو رنج نہ ہوتا. بہت کچھ کہا, بہت کچھ سنا, بہت کچھ کہہ چکے, بہت کچھ سن چکے, تو پھر آخر پہ کیا کہتے؟ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں وہ لفظ. آپ فرماتے کیا پوچھتے ہو؟ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو میری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑی, تو میں نے دیکھ کے جان لیا, پہچان لیا, مان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سنیے یار, یہ تو حضور ہے نا, حضور کے غلام ہیں حضرت امام محمد, یہ امام اعظم کے شاگرد, خوبصورت بڑے تھے. اچھا, امام سامنے بٹھا کے حدیث نہیں پڑھاتے تھے, فرماتے ستون کے پیچھے بیٹھا کرو. ایک دفعہ آپ نے دیکھا دیا جل رہا تھا تو سائے میں داڑھی نظر آئی, فرمایا داڑھی آ گئی؟ کہتے ہیں حضور 1 سال ہو گئے. فرمایا سامنے بیٹھا کرو. یہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ تھا, اب تو پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا. خیر, تو امام محمد بڑے خوبصورت تھے. آپ کا مناظرہ تھا غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف آنا تھا عیسائیوں کے ساتھ. جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. امام کے چہرے کو جب عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے کہا سوال تو کیا کوئی نہیں, تو انہوں نے کہا جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر آپ کے چمکتے چہرے پر پڑی, تو ہم نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے اور حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. مجھے ظاہر ہے میں بغیر فرمائش کے نہیں بڑھتا. میں آپ کا یہاں پرانا جاننے والا ہوں, پڑوسی ہوں, اور 6 سال میں فاروقیہ میں گزار کے گیا, اور سچی بات ہے مجھے بڑی محبتیں ملی آپ لوگوں سے, اور آج بھی میں اسی محبت کے حصار میں گھومتا پھرتا ہوں. تو نعمان بالکل چھوٹا سا بچہ تھا, اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا. تو اس وقت بھی کبھی کبھی کہہ دیتا تھا, اور آج بھی مجھے انہوں نے حکم کیا. ایک نعت کے چند اشعار, وہ ساگر صدیقی کا کلام ہے, آتی بھی مجھے ایک ہی ہے یا 2 ہوں گی, تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں, محبت سے سنتے ہیں. دروشی پڑھیے گا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کو اصلی حالت میں لیں آپ, وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے. اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے
کے لیے آ پائے، اور ایک محتاج سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، ایک محتاج سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، اور نہ خدا کہ ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بل کہ ابلتے ہوئے کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا